جی السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہے، امید کرتا ہوں آپ بالکل خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے جی ناول اور اس کے جو اجزاء ترکیبی ہیں اس کے بارے میں آج بات کریں گے۔ یہ ٹاپک ہے جی اردو کا افسانوی ادب ہے، ایم اے اردو پارٹ 1، اس کا یہ ایک کویسچن ہے، تو آج آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں گا۔ آپ نے جو ہے نا ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اور چینل کو ضرور جو ہے نا سبسکرائب کر دینا ہے۔ اگر آپ ایم اے اردو کر رہے ہیں اور سرگودا یونیورسٹی سے آپ کر رہے ہیں تو آپ بالکل صحیح چینل پہ آئے ہیں۔ اس چینل پہ آپ کو ایم اے اردو کے حوالے سے سرگودا یونیورسٹی کے ریلیٹڈ انشاءاللہ تعالی مٹیریل دیکھنے کو ملے گا، تو آپ نے جو ہے نا چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے۔ تو چلتے ہیں جی آج کے ٹاپک پہ، ناول۔ آج اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس کا پہلے جی تعارف۔ ناول یہ اطالوی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی ہے نیا، انوکھا اور عجیب کے ہیں۔ اصطلاح میں ناول اس طویل نثری افسانے کا نام ہے جس میں انسانی زندگی کے فرضی واقعات کو فرضی کرداروں کے عمل سے ایک مربوط پلاٹ کے سہارے اس طور پیش کیا جائے کہ وہ واقعات اور کردار سچے معلوم ہوں۔ ادب میں اس سچائی کو افسانوی صداقت کہا جاتا ہے۔ ناول کا کینوس بہت وسیع ہے اور اس میں زندگی کے حقائق کی ترجمانی سے لے کر انفرادی اور سماجی زندگی، فلسفہ اور زندگی اور تنقید، زندگی کے پیچیدہ مسائل تک سما جاتے ہیں۔ ناول داستان کی ارتقائی شکل ہے۔ اس کے آگے ہیں اجزاء ترکیبی۔ ناول کے اجزاء ترکیبی درج ذیل ہیں۔ کہانی نمبر 1 پہ ہے۔ ناول میں کہانی کو بنیادی حیثیت حاصل ہے اور کہانی جس قدر منطقی اعتبار سے فطری ہوگی، ناول کی کامیابی کی دلیل ٹھہرے گی۔ نمبر 2 پہ ہے پلاٹ۔ کہانی کے بیان میں واقعات کو ایک دوسرے کے ساتھ ایک خاص سلیقے سے مربوط کرنے کا نام پلاٹ ہے۔ اس کی صورت کچھ یوں ہوتی ہے۔ ابتدا میں ناول کے کرداروں کا تعارف کروایا جاتا ہے، پھر واقعات میں پیچیدگی اور الجھن پیدا کی جاتی ہے، بعد میں اس الجھن اور پیچیدگی کو دور کیا جاتا ہے اور آخر میں تربیہ یا عالمیہ تاثر پیدا کر کے کہانی کو اختتام سے ہمکنار کیا جاتا ہے۔ ناول کی عمدگی اور کامیابی کا دار و مدار بہت حد تک پلاٹ پر ہوتا ہے۔ جس قدر پلاٹ گٹھا ہوا ہوگا، اس نسبت سے ناول میں تاثیر کی خوبی پیدا ہوگی۔ آگے ہے نقطہ نظر۔ ناول انسان اور انسانی مسائل سے عبارت ہوتا ہے اور خود ناول نگار بھی اس معاشرے کا ایک فرد ہوتا ہے جس میں یہ انسانی مسائل جنم لیتے ہیں، لہذا زندگی کے بارے میں لازماً ناول نگار کو کوئی نقطہ یا مخصوص رویہ بھی ہوتا ہے، اس مقصد بھی کہا جا سکتا ہے۔ ناول میں نقطہ نظر یا مقصد کا ہونا اس کی فنی ضرورت ہے، مگر اس شرط کے ساتھ کہ مقصد فن پر حاوی نہ ہونے پائے، یعنی وہ ناول میں موجود تو ہو مگر اس ناول کے تارپود سے الگ نہ کیا جائے۔ ناول کی کامیابی کا سارا دار و مدار اسی بات پر ہے۔ تبلیغی اور اصلاحی مقاصد کے تحت لکھے ہوئے ناولوں میں یہ خامی ہوتی ہے کہ ان میں ناول نگار کا نقطہ نظر ابھر کر فن پر حاوی ہو جاتا ہے اور ناول کا فنی توازن اور معیار قائم نہیں رہتا۔ اگلا پوائنٹ ہے زمان و مکان۔ ناول میں وقت یا زمانہ اور جگہ مقام کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے، یعنی جس مقام اور زمانے میں ناول کے کردار اور واقعات سانس لے رہے ہوں، اسی مقام اور زمانے کے مخصوص ماحول اور معاشرے کو پیش کیا جائے۔ اس طرح ناول میں جو واقعہ بھی بیان کیا جائے فطرت کے عین مطابق ہو، ایسا نہ ہو کہ ناول نگار ذکر تو 18ویں صدی کے برصغیر کا کر رہا ہو مگر واقعات، فضا اور ماحول 20ویں صدی کے ہوں۔ اسلوب بیان۔ ناول کی کامیابی کا بڑا انحصار ناول نگار کے اسلوب بیان پر ہے۔ یہ جس قدر تخلیقی، فطری اور حسب حال ہوگا، اسی نسبت سے ناول نگار کہانی میں مطلوبہ اثر پیدا کر سکے گا۔ اسلوب بیان میں موضوع، الفاظ، متوازن تراکیب، تشبیہ و استعارے کی ندرت اور جملوں کی روانی اور موسیقی شامل ہوتے ہیں۔ اسلوب بیان کا ناول کے موضوع کے مطابق ہونا بھی ضروری ہے۔ ناول میں ہر طرح کے کردار ہوتے ہیں، لہذا ان کی گفت گویا مکالمے میں ناول نگار کو یہ خیال بھی رکھنا پڑتا ہے کہ وہ ان کی حیثیت، عمر، مزاج اور ذہنی صلاحیت کے مطابق ہوں۔ گویا اسلوب بیان میں مکالمے کو بھی بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے منظر نگاری۔ کہانی کو جاذبیت اور دلکشی عطا کرنے کی خاطر ناول نگار متعلقہ ماحول اور فضا کی منظر کشی کرتا ہے۔ منظر کشی اگر سلیقے سے ہو تو اس سے کہانی میں تاثیر پیدا ہوتی ہے۔ جس طرح سٹیج ڈرامے میں پیچھے کا پردہ سامنے کیے جانے والے واقعے کو فطری بنا دیتا ہے، اس طرح ناول بھی محکم حل کے مطابق منظر نگاری فطری پن پیدا کر دیتی ہے۔
ناول کی قسمیں۔ ناول کی کئی قسمیں ہیں مگر ان میں سے کسی بھی ناول کی کسی خاص قسم کا پابند نہیں کیا جا سکتا، تاہم ہم اتنا کہا جا سکتا ہے کہ جن ناول میں مقصد یا نظریہ زیادہ ابھرا ہوا ہوتا ہے انہیں ہم مقصدی یا نظریاتی ناول قرار دے سکتے ہیں۔ جن ناولوں میں پلاٹ پر زیادہ زور ہوتا ہے یعنی ان میں واقعات کی بھرمار ہوتی ہے انہیں ہم واقعاتی ناول کہہ سکتے ہیں۔ جو ناول بنیادی طور پر کسی نفسیاتی نقطے کے گرد گھومتے یا پھر کرداروں کی تحلیل نفسی میں مصروف عمل ہوتے ہیں انہیں ہم نفسیاتی ناول کہہ سکتے ہیں۔ جن ناولوں کا مرکزی تاثر کسی کردار کی خصوصیات سے تشکیل پائے انہیں کرداری ناول سے موسوم کیا جا سکتا ہے، اور جن ناولوں میں تاریخ کے کسی خاص دور کے کسی مشہور تاریخی شخصیت کو ناول کا موضوع بنایا گیا ہو انہیں ہم تاریخی ناول قرار دے سکتے ہیں۔ جن ناولوں کی بنیاد انوکھی باتوں، مافوق الفطرت کرداروں اور تخیل و تجسس پر ہو انہیں ہم جاسوسی ناول کہہ سکتے ہیں۔ اس طرح جو ناول بنیادی طور پر معاشرے کے کسی مسئلے یا مسائل کی نقاب کشائی کرتے ہوں انہیں ہم معاشرتی ناول کا عنوان دیا جا سکتا ہے۔ آغاز و ارتقاء۔ اردو ناول کا آغاز ڈپٹی نذیر احمد کے ناول مرآت العروض سے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بنات النعش، توبۃ النصوح، فسانہ مبتلا اور ابن الوقت بھی مولوی نذیر احمد کے چند معروف ناول ہیں۔ یعنی اس کا یہ جو ہے نا یہ آغاز و ارتقاء ہے۔ اوپر والے جو تھے وہ اس کے اجزائے ترکیبی تھے۔ ان ناولوں میں نذیر احمد نے اسلامی تہذیب و معاشرت کی جیتی جاگتی تصویریں پیش کی ہیں اور بعض ایسے جاندار کردار پیش کیے ہیں جنہوں نے مقصدیت کی خامی کے باوجود ان ناولوں کو زندہ جاوید بنا دیا۔ ناول کا کون سا قاری ہے جو نذیر احمد کے کردار کلیم اور مرزا ظاہر دار بیگ کو نہ جانتا ہو؟ نذیر احمد کے بعد دوسرا نام رتن ناز سرشار کا آتا ہے۔ فسانہ آزاد سرشار کی شگفتہ مزاجی کا شکار ہے۔ اس میں انہوں نے لکھنؤ کی تہذیب و معاشرت کی لازوال تصویریں کھینچی ہے اور طبقے کے مزاج کے مطابق ان کی زبان و بیان اور گفتگو کا سرشار نے ہر دم خیال رکھا ہے، لہذا اس ناول میں بیان و بدی کی خوبیوں کے ساتھ مکالمہ مل جانے سے ایک ڈرامائی کیفیت بھی پیدا ہو گئی ہے۔ شگفتگی فسانہ آزاد کی وجہ امتیاز ہے اور اس شگفتگی کو سرشار نے خوجی کا کردار تخلیق کر کے قدم قدم پر برقرار رکھا ہے۔ جام سرشار اور کامنی بھی سرشار کے اہم ناول ہیں۔ سرشار کے بعد عبدالحلیم شرر اردو کے ایک اہم ناول نگار ہیں اور ان کے ناول فنی اعتبار سے بھی مولوی نذیر احمد اور سرشار سے بہتر، مگر زبان و بیان کے لحاظ سے نذیر احمد اور سرشار کو شرر پر فوقیت حاصل ہے۔ شرر تاریخی ناول کے بانی بھی ہیں، اس لحاظ سے یہ کہنا درست ہے کہ اردو ناول میں شرر کو وہی حیثیت حاصل ہے جو انگریزی ناول میں سر والٹر اسکاٹ کو ہے۔ شرر کا شکار ناول فردوس بری ہیں، ملک العزیز، ورجنہ منصور، معینہ اور یوسف و نجمہ بھی ان کے مشہور ناول ہیں۔ شرر کی تقلید میں محمد علی طیب نے بھی معاشرتی اور تاریخی ناول لکھے ہیں مگر انہیں وہ شہرت نہ ملی جو شرر کے حصے میں آئی۔ شرر کے بعد منشی سجاد حسین کا نام آتا ہے۔ یہ ایک طرح سے اردو میں مزاحیہ ناول کے بانی ہیں اور ان کے ناول حاجی بخلول کو بڑی شہرت نصیب ہوئی۔ اس ناول کا مزاحیہ کردار حاجی بخلول اور اردو ادب کے چند ناقابل فراموش مزاحیہ کرداروں میں شمار ہوتا ہے۔ مرزا ہادی علی بیگ رسوا نے یوں تو چند اور ناول بھی لکھے ہیں مگر جو شہرت ان کے ناول امراؤ جان ادا کو نصیب ہوئی ہے شاید ہی کسی اور اردو ناول کے حصے میں آئی ہو۔ یہ ناول موضوع، تکنیک اور اسلوب بیان کے اعتبار سے بلا شبہ اردو کا ایک شاہکار ہے۔ طوائف کے کوٹھے کے وسیلے سے رسوا نے اپنے عہد کے لکھنؤ کی تہذیب و ثقافت کو امراؤ جان ادا میں کچھ ایسی فنی صداقت سے پیش کیا ہے کہ یہ ناول اس عہد کی تاریخی دستاویز بھی بن گیا ہے۔ رسوا کے دیگر ناولوں میں ذات شریف، شریف زادہ اور قابل ذکر ہیں۔ اردو ناول کے ارتقاء میں معصور ہم راشد الخیری کا نام بھی اہمیت کا حامل ہے اور ان کے بیشتر ناولوں میں عورت کی مظلومی ایک بڑا موضوع ہے جسے راشد الخیری کے قلم نے بڑی دردمندی اور خلوص سے پیش کیا ہے۔ ان ناولوں میں شام میں زندگی، مائے عجم اور سیلاب اشک قابل ذکر ہیں۔ راشد الخیری کا دوسرا بڑا موضوع دینی شخصیات ہیں جن کے بیان میں ان کے قلم سے عقیدت اور مودب کا آب حیات ٹپکتا ہے۔ تحریر کا یہ زاویہ یہ ان کی دو زندہ جاوید تحریریں آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا لال اور سیدہ کا لال صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی تمام تر بانی کے ساتھ دکھایا جا سکتا ہے۔ 20ویں صدی میں جس ناول نگار نے اردو زبان کو فنی اعتبار سے وقار اور توانائی عطا کی ہے وہ پریم چند ہے
اور انہیں میدان عمل گودان چوگان ہستی اور بازار حسن ایسے ناقابل فراموش ناول تخلیق کیے ہیں، اور ان میں بھی ان کے 2 ناول میدان عمل اور گہودان بھی بڑی اہمیت کے حامل ہیں، اور ان میں پریم چند کے موضوع کی بلندی، خیال کی وسعت، فکر کی گہرائی اور اسلوب بیان کی رعنائی یکساں طور پر دیکھی جا سکتی ہے۔ پریم چند انسانی فطرت اور نفسیات کے بہت بڑے نباز تھے، اور اس وجہ سے ان کے کردار اصلی اور فطری ہوتے ہیں۔ وہ اپنی قدیم روایات اور اخلاقی اقدار کو بھی زندہ رکھنے کے خواہاں تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں اس بات کا بھی احساس تھا کہ مقصد کو فن پر حاوی ہونے کی اجازت نہ دی جائے۔ ان کا یہ فائدہ پہنچا ہے کہ ان کے ناول اخلاقی، اصلاحی اور سماجی ہونے کے باوجود ہر حال میں ناول ہی رہتے ہیں، یعنی ان کے ناول میں فن اور مقصد کا ایک خوبصورت امتزاج قائم رہتا ہے۔ پریم چند کے بعد مرزا محمد سعید دہلوی نے یاسمین اور خواب ہستی کے نام سے 2 ناول لکھے، جن میں خواب ہستی کو شہرت نصیب ہوئی۔ اس طرح فیاض علی کے 2 ناولوں میں شمیم اور انور کو بھی قبول عام کی سند ملی۔ اس زمانے میں مزاحیہ ناول نگاروں میں عظیم بیگ چغتائی کو بڑی شہرت ملی، اور ان کے ناولوں میں شریر بی بی خانم اور کول قابل ذکر ہیں۔ بعد میں شوکت تھانوی نے بھی مزاحیہ ناول لکھ کر شہرت پائی۔ پریم چند کے بعد جن 3 ناول نگاروں نے ایک زمانے تک اپنی فنی عظمت برقرار رکھی، وہ کرشن چندر، عصمت چغتائی اور عزیز احمد ہیں۔ یہ تینوں صاحب اسلوب ناول نگار ہیں۔ کرشن چندر کا اسلوب رومانی اور بڑا دلکش ہے۔ شکست ان کا یادگار ناول ہے، اور اس ناول میں کرشن چندر کا مخصوص ترقی پسند نظریہ اپنی جھلکیاں تو دکھاتا ہے، مگر ان کا رومانی اسلوب اسے کھردری حقیقت نہیں بننے دیتا۔ کرشن چندر کی یہ بڑی خوبی ہے کہ وہ مقصد کو فن پر حاوی نہیں ہونے دیتے۔ عصمت چغتائی کو اپنے ناول ٹیڑھی لکیر سے بھی شہرت حاصل ہوئی، اور اس کا مرکزی کردار سمن ایک آئیڈیل کردار ہے جسے عصمت کے اس اسلوب نے دلکشی عطا کی ہے۔ عزیز احمد کے ناول فنی اعتبار سے کرشن چندر اور عصمت کے مقابلے میں زیادہ جاندار ہیں، اور ان کے اسلوب میں حقیقت اور رومان کا ایک خوبصورت امتزاج ملتا ہے۔ اس کے علاوہ انسانی نفسیات سے ان کا گہرا شعور بھی ان کے ناولوں کو فنی رفت سے آشنا کرتا ہے، اور ایسی بلندی، ایسی پستی آگ اور گریز عزیز احمد کے زندہ رہنے والے ناول ہے۔ ترقی پسند تحریک سے باہر اس عہد میں جن ناول نگاروں نے بڑی مقبولیت حاصل کی، ان میں ایم اسلم، رشید اختر ندوی، قیس رامپوری، رئیس احمد جعفری، عادل رشید احمد، جمال پاشا، اے آر خاتون اور نسیم حجازی شامل ہیں۔ ان میں ایم اسلم نے لاتعداد ناول لکھے، جن میں نرگس اور رقص ابلیس ان کے 2 اچھے ناول ہیں۔ رشید اختر ندوی کا سوز دروں، رئیس احمد جعفری کا دل اور اے آر خاتون کا شمع اور حالہ چند دلچسپ ناول ہیں۔ تاریخی ناول نگاری میں شرر کے بعد نسیم حجازی کا ایک اہم ناول ہے، اور انہوں نے داستان مجاہد، محمد بن قاسم، یوسف بن تاشفین، معظم علی، خاک اور خون ایسے معیاری ناول لکھ کر شرر کی روایات کو آگے بڑھایا ہے۔ برصغیر پاک و ہند کے بعد ایک عرصے تک فسادات اور ہجرت اردو افسانے اور ناول کا بڑا موضوع بنے رہے۔ پھر جب ذرا حالات معمول پر آئے تو اردو افسانے اور ناول وسیع کینوس سطح پر لکھے جانے لگے۔ قرۃ العین حیدر کا ناول آگ کا دریا اس کا نقطہ آغاز ہے۔ یہ ناول اپنے موضوع، اسلوب اور تکنیک کے اعتبار سے منفرد اور فنی عظمت کا حامل ہے۔ بعد میں قرۃ العین حیدر نے چند اور ناول بھی لکھے ہیں جن کا فنی معیار بھی بہت بلند ہے، مگر جو شہرت آگ کا دریا کو نصیب ہوئی وہ صرف اسی کا حصہ ہے۔ اس طرح احسن فاروقی کا ستنگم بھی ان کے دوسرے ناولوں مثلاً شام اودھ اور آبلہ دل سے کہیں زیادہ فکر انگیز اور فنی اعتبار سے بڑا ناول ہے۔ دور حاضر میں بے شمار ناول لکھے گئے ہیں، اور ان میں شوکت صدیقی کا خدا کی بستی، فضل کریم فضلی کا خون جگر ہونے تک، عبداللہ حسین کا اداس نسلیں، ممتاز مفتی کا علی پور کا اہلی، رضیہ وسیع احمد آبلہ اور خدیجہ مستور کا آنگن زیادہ معروف ہیں۔ اردو ناول کے ارتقاء میں 1970 کے بعد کا عرصہ اردو ناول کے لیے پہلے سے کہیں زیادہ سازگار ثابت ہوا۔ 1984 تک جو قابل ذکر ناول لکھے گئے ہیں، ان میں جمیلہ ہاشمی کا چہرہ بچہرہ روبرو، حجاب امتیاز علی کا پاگل خانہ، نثار عزیز بٹ کا کاروان وجود
اور فرخندہ لودھی کا حسرت عرض تمنا، انتظار حسین کا بستی انیس ناگی کا دیوار کے پیچھے الطاف، فاطمہ کا چلتا مسافر، رحیم گل کا جنت کی تلاش، انور غالب کا ندی، آقا سہیل کا غبار کوچہ جانا، اکرام اللہ کا کرگ شب، آغاز افتخار حسین کا بادشاہ کا خون، بانو قدسیہ کا راجہ گدھ، انور سجاد کا خوشیوں کا باغ، غلام ثقلین نقوی کا میرا گاؤں، انور حاجی کا عافیہ اور شمس رحمان فاروقی کا کئی چاند تھے سر آسماں کے نام شامل ہیں۔ ان ناولوں میں موضوع کا تنوع، تکنیک کے تجربے، جدید طرز احساس اور اسلوب کی تازہ کاری، یہ سب کچھ ملتے ہیں اور بجا طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ دور اردو ادب میں ناول کا دور ہے۔ یہ تھا جی اس کا جو ہے نا ناول کا آغاز و ارتقاء۔ جو اوپر میں نے پوائنٹ بتائے تھے وہ تھے اس کے اجزائے ترکیبی۔ تو یہ جو ہے ایک مکمل کوسچن ہے، یہ آپ نے جو ہے نا دیکھ لینا ہے۔ اگلی ویڈیو میں آپ کو ملتا ہوں، تو اس وقت تک اجازت دیجیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔